بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ 21 مئی 2023 باروز اتوار ہے، دن 3 بجے سے پہلے کی اپڈیٹ دینے لگا ہوں۔ 5 روپیہ پر تولہ سونے میں کمی آ گئی ہے، اور جو کرنسی ریٹ ہیں ان میں ڈالر مختلف قیمتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں انٹر بینک کے مطابق تو 285 روپے کچھ پیسے، اور اگر آپ انٹرنیٹ کے مطابق سونے کا ریٹ نکالتے ہیں تو جو انہوں نے ریٹ نکالا ہوا ہے وہ 286 روپے کچھ پیسے کے ساتھ نکالا ہوا ہے، اور اگر آپ پاکستان میں جو سونے کا ریٹ نکالا ہوا ہے انہوں نے وہ 313 روپے کے ساتھ نکالا ہوا ہے۔ ویسٹرن یونین والے جو خریداری کر رہے ہیں وہ 299 کے ساتھ خریداری کر رہے ہیں۔ ساروں کی مختلف قیمتیں ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ہم گولڈ پرائس دیکھتے ہیں تو $1977 پر آؤنس ہے، 63.58 ڈالر پر گرام ہے، اور $742 پر تولہ جا رہی ہے۔ انڈیا کے اندر 5253 انڈین روپیز کا 1 گرام سونا، دبئی کے اندر 233 درہم کا 1 گرام سونا انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق بن رہا ہے، اور 238 سعودی عربیہ کے اندر بن رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق۔ کویت میں 19.57 کویتی دینار کا 1 گرام سونا بن رہا ہے۔ بحرین کے اندر 24.16 بحرین کا جو دینار ہے اس کے مطابق 1 گرام سونے کی قیمت بن رہی ہے۔ اور پاکستان میں اگر ہم انٹرنیٹ پہ ریٹ چیک کرتے ہیں تو 18,220 روپے پر گرام ریٹ شو ہو رہا ہے، اور اس کو اگر ہم 1 تولے کے ساتھ کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 2,12,500 روپیہ پر تولہ ریٹ آپ کو اگر انٹرنیٹ سے چیک کرتے ہیں جی کہ آج پاکستان کا کیا ریٹ ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چاندی کا جو کل دوست نے کہا جی لوکل چاندی کا ریٹ بھی بتایا کریں، تو لوکل جو ریٹ ہے وہ 3130 روپیہ پر تولہ ہے، 268 روپے پر گرامز ہے، اور مارکیٹ ہے 1977۔ سونے کا ریٹ آ گیا جی 2,34,200 روپے کا پیس دے رہے ہیں، 2,33,500 میں پیس کی خریداری کر رہے ہیں، اور 2,32,200 روپے میں روا دے رہے ہیں، 2,31,500 روپے میں روے کی خریداری ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم 1 گرام سونے کی قیمت دیکھیں پیس کی تو 2,078 روپے کا 1 گرام سونا آتا ہے، اور پیس کا 10 گرام 2,788 روپے کا 10 گرام سونا آتا ہے۔ اور کے پی کے میں جہاں 12 گرام 150 ملی گرام کا تولہ بنتا ہے وہاں پر 2,43,000 روپے کا 1 تولہ یعنی 12 گرام 150 ملی۔ اب دیکھتے ہیں روے کا 1 گرام 19,907 روپے کا 1 گرام سونا، 1,99,074 روپے کا 10 گرام سونا، اور 2,41,900 روپے کے پی کے میں جہاں 12 گرام 150 ملی گرام کا تولہ بنتا ہے وہ ریٹ بن رہا ہے۔ تو دوستو اپڈیٹ وہی ہے جو کل تھی، صرف 5 روپے سونے کی ریٹ میں کمی آئی ہے۔ آج ایک اور چیز شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک دعا پڑھی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ ایک میرے پاس ایک چارٹ پڑا ہوا، اس کے اوپر لکھا ہے فراخی رزق کی دعا، اور یہ قرآن پاک کی آیات ہے، سورہ قصص 24 سے 28 کی آیات ہے۔ آپ دوست جو اسلامیات سے دلچسپی رکھتے ہیں ذرا اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے تو شیئر کریے گا۔ ویسے یہ تو انہوں نے رزق کی دعا لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک رہنمائی کی بھی دعا ہے۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے، مفہوم ہے، یعنی لفظ بے لفظ نہیں بیان کر پا رہا، لمبی بات ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ایک دن وہ بازار میں باہر نکلے تو 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے اور دوسرے شخص کو انہوں نے پش اپ کیا، ہلکا سا دھکا لگا اور وہ بندہ مر گیا۔ اسی کشمکش میں وہ واپس آ گئے، اور وہ بڑے پریشان بھی تھے اس بات پر کہ یار میرے ہاتھ سے ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ 2-3 دن بعد وہ پھر بازار میں نکلے تو وہ بندہ کسی اور بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور پھر اس نے پکارا تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو کچھ شیطانی معاملات ہیں، کہ یہ بندہ اس دن لڑ رہا تھا اور میں نے اس کی مدد کی، اور آج یہ پھر جناب لڑ رہا ہے۔ تو ایک شخص پرلے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ یہاں سے چلا جاؤ، کیونکہ جس کو پہلے دن ڈیتھ ہوئی ہے اس کے حمایتی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یقیناً آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ یہ علاقہ چھوڑ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کر جو مدین کا علاقہ ہے اس کی طرف آخری لمحات میں یعنی جا رہے تھے، یعنی نان نفقہ ختم، کھانے پینے کا سامان ختم، پانی ختم، آگے کی منزل ختم۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے رب تو جو بھلائی بھی میری طرف
नाजल करे, बिलाशुबा मैं उसका मोहताज हूँ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब ताला से दुआ के ज़रिए तलब किया। तो क्या है, थोड़ी देर वो आगे जाते हैं तो एक कुआं होता है, कुएं के ऊपर कुछ लोग माल मवेशी को पानी पिला रहे होते हैं, कुछ गांव के लोग, जंगली लोग, और कुछ दो बापर्दा खवातीन भी एक साइड पे अपने जानवरों को लेकर खड़ी हुई होती हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि आप अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही हैं? तो उन्होंने कहा जी कि जब ये पानी पिला के फारग होएंगे तो फिर हम पानी पिलाएंगे, अगर तो पानी बच गया तो हमारे जानवर पानी पी लेंगे, वरना हम ऐसे ही वापस चलेंगे। तो उन्होंने उनकी मदद के तौर पर उनके जानवरों को पानी पिलाया। वो बापर्दा खवातीन अपने घर गई हैं। हज़रत ग़ालिबन ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं, और वो वापस आईं और उन्होंने कहा जी कि हमारे अब्बा जी आपको बुला रहे हैं कि आपने हमारी मदद की है और इसका वो आपका एहसान का बदला उतारना चाहते हैं, आपको मजदूरी देना चाहते हैं। तो ये रहनुमाई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। जब कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही थी तो उन्होंने अपने रब ताला से ये दुआ मांगी थी, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैर फ़कीर। आप कुरान पाक मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं, तो ये तलफ़्फ़ुज़ में मुमकिन है कोई गलती हो सकती है, तो इस बारे में बताइएगा कि क्या आपकी मालूमात थी ये? अगर है तो आप भी मालूमात में थोड़ा सा इजाफ़ा करें और ये आयात ढूंढ लें। ये सूरह कसस है और आयात कितनी है इसमें? 28 और 24। ये मेरे पास एक कैलेंडर पड़ा हुआ था दारुल इस्लाम वालों की तरफ से। तो कभी कभार दिल कहता है कि इस सोने का रेट बता बता के हम थक गए हैं और कभी कभार कोई और भी बात कर लिया करें। तो मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात पर भी रहनुमाई करें कि हम थोड़ा सा इस्लामी टॉपिक को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस बारे में मेरी कोई मदद फरमाएं। दुआ में याद रखें, नारा ज़रूर लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।